نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ رزق کی کمی کا روحانی سبب ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم حقیقت بیان فرمائی ہے کہ گناہ صرف آخرت کا نقصان نہیں دیتے بلکہ دنیا میں بھی رزق، برکت اور سکون چھین لیتے ہیں۔ گناہ انسان کو محرومی، تنگی اور بے برکتی میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی گناہ رزق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات انسان کے حالات پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ دل سخت ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، زندگی میں بے برکتی اور بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گناہ روشنی چھین کر تاریکی میں لے آتے ہیں، تو پھر رزق کیوں رک جاتا ہے؟ تو گناہ اللہ کے غضب کا باعث بنتے ہیں، رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو رحمت کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ پاکیزہ دل ہی اللہ کی برکتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ حدیث کا پیغام کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا رزق کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ استغفار رزق کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ برکت اللہ کے حکم سے آتی ہے، گناہوں سے نہیں آتی۔ مسلمان اپنی کمائی اور کردار دونوں کو پاک رکھتا ہے۔ گناہ چھوڑنے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھیں، اور کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اور نیک اعمال کرتا ہوں تو میرا رزق تنگ ہو جاتا ہے، زندگی میں پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب میں دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں اور نفس کی خواہشات پوری کرتا ہوں تو مجھے رزق بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور مدد بھی آنے لگتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تاکہ وہ تمہاری سچائی اور صبر کو دیکھے، کیا تم واقعی اس کی طرف آنے میں سچے ہو اور اس کی خاطر مصیبت برداشت کرو گے، تاکہ آخر کار تمہارے لیے بھلائی ہو، یا تو تم جھوٹے ہو اور ذرا سی تکلیف پر پیٹ پھیر کر واپس گناہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ بعض اوقات رزق تو ہوتا ہے لیکن ناشکری یا بے صبری کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ وہ اللہ کے قریب لاتا جب رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان غافل ہو سکتا ہے۔ تنگی کی وجہ سے بندہ دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سچی توبہ استغفار کی طرف آتا ہے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ توبہ کا مقصد رزق میں فوری اضافہ نہیں بلکہ گناہوں سے پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور سچی توبہ اور استغفار کے بعد اللہ کی طرف سے برکت اور کشادگی کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے صبر اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔